اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز مومنات، پروردگار عالم کا شکر کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس عظیم اس بابرکت مہینے میں اس مہینے کی رحمتیں برکتیں پروردگار عالم نے ہمارے شامل حال فرمائیں، اور خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کے ساتھ متمسک ہو سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ وہ چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو، مما تحبون، جسے تم محبت کرتے ہو، جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو خدا اس سے باخبر ہے، خدا اس کا جاننے والا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کفار ان کی حالتوں کے بارے میں ذکر تھا، تو یہ آیت اور حقیقت میں یہ قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم باقی کتابوں کی طرح ایک ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک کتاب ہے اور اس کا موضوع ایک ہی موضوع چل رہا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ایک تربیتی کتاب ہے، ایک کتاب ہدایت ہے۔ تو لہٰذا ایک آیت کسی اور موضوع پہ بات کر رہی ہوتی ہے تو دوسری آیت اس سے بالکل الگ موضوع آ جاتا ہے۔ یہی قرآن کریم کی خوبصورتی بھی ہے، یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے، یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ اب اس آیت میں پروردگار عالم لوگوں کو اس جانب متوجہ فرما رہا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے، حقیقی نیکی کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نیکی کا مقام حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو خدا اس کا جاننے والا ہے۔ اور اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کی آیات کا مسلمانوں پہ ہر دور میں ہی یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ قرآن کا انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا روایت کہتی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوتی تو اس کے اثرات تب بھی ظاہر ہوتی، اور جیسا کہ جیسے ہی یہ والی آیت نازل ہوئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ تم تب تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز جو تمہیں پسند ہے، یعنی اگر یہاں پہ دیکھا جائے تھوڑا سا تجزیہ، اگر ہم اپنے آپ کو اس آیت کے آئینے میں دیکھیں تو بالکل اپنی حالت جو ہے وہ ایک واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں، اور پروردگار عالم کس کو راہ خدا میں کیا دینے کا، یعنی ہمارا معیار کیا ہے اور پروردگار عالم ہم سے کیا ڈیمانڈ فرما رہا ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ خدا کی راہ میں ردی اور ناکارہ چیز نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایسی چیز دی جائے جو انسان کو خود بھی اچھی لگتی ہو۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے دینا ہو ہم اس سے، یعنی ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں ایک چیز، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ہم جسے ہم کہتے ہیں ہم لینے دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، راہ خدا میں ہم نے دینا ہوتا ہے تو ہم یعنی اس معیار کی چیز نہیں لیتے جو کہ ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم راہ خدا میں وہ دیتے ہیں جو ناکارہ، بالکل خود اپنے استعمال میں جو چیز نہیں ہے اس کو دے دو، فقراء کو اس کو دے دو، غرباء کو اس کو، فقیروں کو دے دو، اس کو راہ خدا میں دے دو۔ یعنی معنی کیا ہوا کہ ہم وہ دے رہے ہیں جو ہمیں خود پسند نہیں ہے، جو ہمارے استعمال کی نہیں ہے، یعنی ہمارا مزاج یہ ہے۔ لیکن قرآن یہاں کے کیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہو،
تو کہا اس وقت بھی لوگ جب یہ آیات سنتے ہیں تو اثر ہوتا کہ ایک صحابی رسول ابو طلحہ انصاری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ میں ان کا ایک کھجوروں کا بہت صاف ستھرا خوبصورت باغ تھا کہ پورے مدینے میں اس کا چرچا تھا. اس باغ میں صاف شفاف ایک پانی کا چشمہ بھی تھا. تو جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے تو وہ پانی بھی نوش فرماتے اور اس سے چلو بھرتے. اور یعنی ان خصوصیات کے علاوہ کہ وہ بہت خوبصورت تھا، بہت صاف ستھرا باغ تھا، اس کے ساتھ ہی ابو طلحہ اس سے بہت زیادہ آمدنی بھی حاصل کرتے تھے. کہ جب یہ آیت بر نازل ہوئی تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر و عرض کرنے لگے کہ میرے اموال میں میرے نزدیک زیادہ محبوب صرف یہی باغ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دوں تاکہ میرے لیے یہ توشہ آخرت بنے. یہ سن کے آپ نے فرمایا بخن بخن ذالک مال رابح لک، کہ آفرین آفرین تجھ پہ، یہ ایسی ثروت ہے جو تیرے لیے نفع مند ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو. تو ابو طلحہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. تو جیسا کہ آئمہ اطہار علیہم السلام سے بھی بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں، ہم تک پہنچی ہیں کہ جس میں خرچ کرنے کے بارے میں کہ کس پہ خرچ کیا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، کون سی چیز خرچ. بہرحال یہ آیت تو ایک واضح آیت ہے، یعنی یہ محکم آیات میں سے متشابہ نہیں ہے، یعنی جس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہو. لیکن بہرحال پھر بھی اسی آیت کے ضمن میں راوی کہتا ہے، رسول کافی میں حدیث موجود ہے کہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا ہے، اس احسان سے کس طرح کا احسان سلوک مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان سے مراد یہ ہے کہ تم ان سے بہتر نشست و برخاست رکھو اور ان سے ایسا رویہ رکھو کہ انہیں اپنی ضروریات کے لیے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو پھر امام نے فرمایا کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تمہیں نیکی کا مقام اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو گے. اور پھر امام جعفر صادق یعنی آئمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت کو دیکھیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، اور امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ غرباء و مساکین میں اعلیٰ قسم کی شکر تقسیم کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ مولا اتنی اچھی شکر راہ خدا میں دی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مجھے پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کروں جو خود مجھے پسند ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ خدا نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز، اپنی پسند کی چیز، یعنی جسے خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. اور مفضل سے بھی ایک وسیع ایک طویل حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مفضل حاضر ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے مولا کے سامنے ایک چیز رکھی، کوئی ہدیہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا مفضل میں تمہارے کسی ہدیے کا نہ تو محتاج ہوں اور نہ ہی مجھے اس کی خواہش ہے، البتہ ہم تمہارے ہدیے اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. اور میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ ہمارا ماننے والا اگر 1 سال تک تھوڑا یا بہت ہمیں ہدیہ نہ دو تو قیامت کے دن خدا اس پہ نظر شفقت نہیں کرے گا، اور اگر خدا اسے معاف کر دے تو یہ خدا کا اختیار ہے. تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل سے فرمایا کہ مفضل یہ خدا کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو اس نے ہمارے شیوؤں پہ فرض کیا ہے، یعنی جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ لیس تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور ہم ہی مجسم نیکی ہیں، ہم ہی روح تقویٰ ہیں. اور پھر امام فرماتا ہے ہم راہ ہدایت اور تقویٰ کا دروازہ ہیں، ہماری دعائیں خدا تک فوراً پہنچتی ہیں. فقہی سوالات، حلال و حرام کے مسائل فقہا سے پوچھو، خبردار فقہا سے ایسے مسائل مت پوچھو جن کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کے علم کو خدا نے تم سے مخفی رکھا ہے. تو لہٰذا یعنی بار اس آیت میں جو تاکید اور جو یہ آیت ایک خصوصی پیغام دے رہی ہے وہ یہ، یعنی وہاں پہ انفاق کرنے کی نہ مقدار کو بیان کیا گیا ہے کہ اتنا دو، یعنی جتنا بھی دو لیکن وہ دو چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، وہ
کہ جس سے محبت خود سے جو اپنی ذات کو پسند ہو، یعنی اس آیت میں واضح طور پہ جو یعنی مومنین وہ چیز راہ خدا میں خرچ کریں کہ جو خرچ کرنا مما تحبون، یعنی تنفقوا مما تحبون، یعنی سب سے زیادہ محبوب چیز یعنی انسان کا مال ہے، انسان کی جان ہے، انسان کی یعنی وہ چیز کہ جو خود پسند کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں دو، اس چیز کو نہیں جسے فقیر بیچارے لوگ پسند کرتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ وہ چیز جو دو جو خود پسند، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اگلے کے لیول کو دیکھ کے چیز دے رہے ہیں، نہیں تو روایت میں کہا گیا کہ نہیں، دینے جس کو دے رہے ہو اس کا لیول نہیں دیکھو، اپنا دیکھو، کہ پھر فرمایا کہ ممکن ہے کہ غریب فقیر لوگ تنگ دستی کی وجہ سے بے وقت چیز پہ بھی راضی ہو جائیں، جبکہ خدا تمہیں کہہ رہا مما تحبون، کہ جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ کل طعامی کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کل طعامی کان حلا لبنی اسرائیل، تمام پاک غذائیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل، سوائے ان کے جنہیں اسرائیل نے تورات کے نزول سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دیا تھا، جیسے یعنی ان کے بارے میں ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت، وہ جیسے حضرت اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب بھی ہے، ایک نام بھی ہے، تو کا ان کے بارے میں ہے کہ حضرت یعقوب اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کہ جب وہ کھاتے تھے یا استعمال کرتے تھے تو ان کو ایک بیماری یعنی کا حملہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ اس سے گریز کرتے تھے، لیکن بعد میں بنی اسرائیل نے، ان کی قوم نے یہ سمجھ کے کہ یہ حرام ہے تو اس کو بالکل ہی ترک کر دیا۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہاں پہ یعنی یہودی یہ کہنے لگے کہ یہودی جہاں پہ اور اعتراضات انہوں نے کیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو خصوصیت کے ساتھ انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ پیغمبر اسلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ کو حرام کیوں نہیں قرار دیا، جبکہ نہ صرف ابراہیم بلکہ حضرت نوح کے دین میں بھی یعنی ان کے مطابق وہ کہتے تھے کہ یہ حرام تھا، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے یہودی بھی اسے حرام سمجھتے تھے۔ اور دوسرا ان کا اعتراض جو خصوصیت کے ساتھ یہ تھا کہ وہ رسول اکرم کیونکہ گزشتہ انبیاء خصوصاً حضرت ابراہیم کے وفادار ہیں، حالانکہ تمام پیغمبر بیت المقدس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنایا۔ تو اس آیت میں، ان آیات میں ان بنی اسرائیل کی انہی دو اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ کہا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کے تمام پاک غذائیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان کے جنہیں اسرائیل یعنی یعقوب نے تورات کے نزول سے پہلے حرام قرار دیا تھا، یعنی جیسے اونٹ کا گوشت۔ قل، ان سے کہہ دو، فاتوا بالتورات، کہ تم تورات لے آؤ، اگر تمہیں یہ اعتراض کرتے ہو نا کہ تورات میں یہ ان پہ حرام قرار دیا گیا تھا تو تورات میں بھی ایسا نہیں ہے، فتلوہا، تو اس کو پڑھو، یہ غلط باتیں جو تم نے گزشتہ انبیاء کی طرف منسوب کی ہیں یہ تمہاری تحریف شدہ تورات میں بھی نہیں ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افتری علی اللہ الکذب من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون۔ فمن افتری، اور اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی گڑی ہوئی باتیں خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، فاولئک هم الظالمون، یہی حقیقتاً ظالم ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، صدق اللہ، یعنی خدا نے سچ فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم دین حنیف پہ تھے، جیسے گزشتہ آیات میں بھی آیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، فاتبعوا، پس تم اتباع کرو، پیروی کرو حضرت ابراہیم کے دین کی جو ایک خالص دین پہ تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ پہلی آیت اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو بھی بنی اسرائیل نے حلال کیا، اپنے اوپر حرام کیا، تو یہ خدا کی طرف سے ان پہ حرام نہیں تھا، بلکہ یہ وہ خود ہی ان کا اپنا ہی اپنے اوپر وہ غذائیں
جو خدا نے حرام نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر پاکیزہ غذاؤں کو حرام کر لیا تھا۔ اور اگر موجودہ تورات میں دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ حکم جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم جن کو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خصوصی طور پہ مشرکین جو تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس پیغمبر اسلام کے زمانے کے جو بت پرست تھے، مشرکین تھے، وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ اس بات پہ وہ اس قدر تاکید کرتے تھے اور اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ لوگ بھی انہیں حنفاء یعنی حضرت جناب ابراہیم کے پیروکار کہا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اس چیز کی بھی نفی کی گئی کہ ما کانا من المشرکین، کہ وہ حضرت یعنی تم یہ کہتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، اور واضح پیغام دیا گیا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، کہ تم پیروی کرو، پیروکار بن جاؤ ملت ابراہیم کی، جو کہ ایک حنیف یعنی جو حنیف یعنی راہ راست ہدایت پہ تھے، ایک مکمل دین پہ تھے۔ تو وَمَن كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قطعاً بھی مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ ان بے شک اول بیت وضع للناس، کہ پہلا وہ گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، جو کہ سرزمین بکہ میں ہے، مبارکن، جو بابرکت ہے، وہدن، اور اس میں ہدایت ہے، للعالمین، عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اس میں یہ بابرکت بھی ہے۔ یعنی پہلا گھر جو پروردگار عالم نے عالمین کے لیے بنایا، وہ انسانوں کے لیے بنایا، وہ مکہ ہے، مکہ میں ہے، جو کہ عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں واضح آشکار نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص بھی اس میں داخل ہوا وہ امان میں ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں، اللہ کی طرف سے لوگوں پہ بیت اس گھر کا حج ہے۔ من استطاع علیہ سبیلا، جو اس راستے کی طرف استطاعت رکھتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں، جو لوگ اس کی طرف جانے کی قدرت رکھتے ہیں، ان پہ واجب ہے حج کرنا۔ ومن کفرا، اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود جو کفر کرے، حج کو ترک کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں پہ پھر جیسے گزشتہ آیت میں یہودیوں کے پیغمبر اسلام پہ وہ اعتراضات، اور ان آیات میں ان کا اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا کہ بیت المقدس کو خانہ کعبہ پہ برتری حاصل ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں ان کو یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کعبہ کو مسلمانوں کو قبلہ کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے، چونکہ روئے زمین پہ وجود میں آنے والا یہ خدا کا پہلا گھر اور سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس سے قبل دعا اور پروردگار عالم کی عبادت کا کوئی مرکز نہیں تھا، صرف یہی ایسا گھر ہے جو انسانی معاشرے کے لیے ایسے نقطے پہ وجود میں لایا گیا جو اجتماعیت کا مرکز ہے، اور پھر یہ پر برکت بھی ہے۔ اور جیسا کہ اسلامی تاریخ کے مصادر سے یہ بات واضح ہے کہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اور جب طوفان نوح میں اسے کچھ نقصان پہنچا تو حضرت ابراہیم نے اسے اثر نو تعمیر کیا۔ تو لہٰذا قبلہ کی حیثیت اس سے پہلے یعنی خانہ توحید کا انتخاب، اور پھر اس آیت میں کہ خانہ کعبہ جس کا دوسرا نام بیت اللہ ہے، تعارف یعنی لوگوں کے گھر کے طور پہ کرایا گیا۔ تو لہٰذا یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ مبارکن ہدن للعالمین، یعنی اس میں خانہ کعبہ کی جو خصوصیات بیان کی گئیں کہ یہ بابرکت ہے، مبارک ہے، کہ چاہے وہ مادی لحاظ سے ہو، روحانی لحاظ سے ہو، بہت ہی برکت والی زمین پہ بھی واقع ہے، یعنی اس مقدس سرزمین کی روحانی برکتیں ہیں۔ اور پھر اس میں ظاہری لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پھر بھی
اس میں مادی لحاظ سے بھی، یعنی یہ ایسی سرزمین ہے جو بے آب و گیاں ہے، اور پھر بھی اس میں کس طرح سے تجارت کے لیے لوگوں کا آنا اور مرکز ہے. تو یہ مبارکن، دوسری خصوصیت ہدن للعالمین، یعنی کعبہ عالمین کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، کہ دور دور کے لوگوں علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ چاہے خشکی سے، دریاؤں، راستوں سے، جیسے بھی اس عظیم عبادت گاہ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور شان و شوکت سے ان مراسم حج میں شریک ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے مروج ہیں. تاکہ زمانہ جاہلیت کے عرب بھی خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے اور مراسم حج کو دین ابراہیم سمجھ کے بجا لاتے تھے. اگرچہ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ خرافات بھی شامل کی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی یہ خانہ کعبہ ایک، یعنی یہ ایسا مقدس گھر کہ جس کی معنوی کشش سب کو مجبور اور متاثر کرتی ہے. فیہ آیات بینات، کہ اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں، اور واضح نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، کہ اس میں مبارکن ہدن للعالمین، اور اس میں واضح آیات. اور چوتھی اس کی بڑی خصوصیت یہ کہ ومن داخلہ کان آمنا، کہ جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ گیا. یعنی یہ شہر مکہ کے لیے جائے امن ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے یہ شہر جو ہے، یہ سرزمین ایک امن کا مقام ہے. اور جیسا کہ اس میں پھر حج کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اس جملے میں تمام لوگوں کو حج کی انجام دہی کی طرف بھی واضح کیا گیا. اور جیسا کہ اسی کے بارے میں یہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا. ان اول بیت وضع للناس، کہ لوگوں کے لیے پہلا گھر، یعنی اول بیت، پہلا گھر. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ 25 ذیقعد کو بیت اللہ زمین پہ رکھا گیا، اور یہ زمین پہ خدا کی پہلی رحمت تھی جسے رکھا گیا. اللہ نے اسے لوگوں کے اجتماع اور امن کا مقام بنایا. اس دن جو شخص روزہ رکھے گا تو پروردگار عالم اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کو زمین کے وسط میں رکھا، بالکل زمین کے وسط میں رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے زمین بچھائے جانے کا عمل کا آغاز ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو وسط زمین میں اس لیے رکھا تاکہ اہل مشرق و مغرب کے لیے سفر ایک جیسا ہو. اور پھر امام علیہ السلام جیسے اس میں بھی بکہ بھی کہا گیا، کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ کے 5 نام ہیں: ام القریٰ، مکہ، بکہ، ام رحم، یعنی یہ رحمت کا مرکز ہے، بسامہ، ہلاک کرنے والا شہر. اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ظالم نے مکہ کا رخ کیا تو خدا نے اسے ہلاک کیا، جیسے ابرہا وغیرہ. تو امام نے فرمایا کہ مکہ پورے شہر کا نام ہے، اور بکہ اس مخصوص جگہ کا نام ہے جہاں بیت اللہ ہے. اور پھر امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، کہ بے شک اس میں واضح نشانیاں ہیں. تو وہ واضح نشانیاں آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ واضح نشانیوں میں سے جیسے خدا نے کہا مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم ہے کہا، اور وہ ایسا پتھر کہ جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے تو اس میں ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے تھے. تو حجر اسود اور مقام اسماعیل بھی واضح نشانیوں میں سے ہے. اور پھر کہا ومن داخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا. اس کے متعلق جب پوچھا گیا تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ میں ہر خائف کو امن مل جاتا ہے، جو بھی خوف زدہ ہو، بے شرط کہ اس پہ حدود الہی میں سے کوئی حد عائد نہ ہوتی ہو. اور اگر کسی پہ شرعی حد عائد ہوتی ہو تو اسے وہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ امن میں ہے، جب وہاں سے نکلے پھر وہ گرفتار کیا جائے گا. پھر امام نے فرمایا بے خوف ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے حق کا
کو پہچان کر حرم میں آئے تو وہ گناہوں کی پاداش سے بے خوف ہو جائے گا اور وہ گناہوں سے آزاد ہو جائے گا اور وہ دنیا و آخرت کی ہر مشکل اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا اور ان سے جبرائیل علیہ السلام سے میکائیل علیہ السلام نے بیان کیا اور میکائیل نے اسرافیل علیہ السلام سے سنا اور اسرافیل نے خدا سے سنا کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے علی علیہ السلام کو گمراہی سے بچانے والا پرچم بنایا اور میں نے اسے اپنا وہ دروازہ بنایا جس سے گزر کے کوئی مجھ تک آ سکتا ہے، اور علی میرا وہ گھر ہے جو اس میں داخل ہوا تو وہ میری دوزخ کے عذاب سے بے خوف ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ جو اس گھر میں یہ ذہن میں رکھ کے داخل ہو کہ یہ وہ گھر ہے جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اہل بیت کی بھی پوری معرفت رکھتا ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں عذاب سے خوف میں ہوگا۔ تو بے شک یہ گھر وہ گھر ہے کہ جسے پروردگار عالم نے جائے امن قرار دیا ہے، اور یہ گھر جو چاہے کیسا بھی انسان اس میں چلا جائے تو اس کے لیے یہ امن کا مقام ہے، اور اس میں مقام ابراہیم ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور تم حالانکہ واللہ شہید، خدا گواہ ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم اعمال انجام دیتے ہو۔ یعنی یہاں پہ سرزنش کرتے ہوئے پروردگار عالم پھر ان کو ایک اہل کتاب کی طرف کہ لما تکفرون، کہ تم یعنی وہ خدا جو حاضر ناظر ہے، وہ جو خدا جو تمہارے اعمال پہ گواہ ہے، اس کو گواہ سمجھتے ہو تو خود ہی اس کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور پھر تم آیات الہی کا کیوں انکار کرتے ہو۔ ایک دفعہ دوبارہ، یعنی چاہے وہ اس وقت کے اہل کتاب ہوں یا کسی بھی دور کا، چاہے وہ مسلمان ہو مومن ہو، تو یہ قرآن ہر دور کی کتاب ہے، اور ہر کسی سے یہ سوال ہے کہ کل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیتے یا اہل الکتاب، بے شک ظاہری یہاں اہل کتاب سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں ہر انسان سے یہ خطاب ہے کہ جو جانتے بوجھتے یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کی نشانیاں ہیں، آیات سے ان کے کفر کرنا، اور جب کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ان کے اعمال سے واقف ہے۔ تو بے شک پروردگار عالم بار بار ہمیں آگاہ کرتا ہے، بار بار ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ ہم بارگاہ پروردگار میں پلٹ آئیں۔ ہم اس قرآن کے، جتنا انسان قرآن کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی انسان جو ہے وہ پروردگار عالم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال قرآن و اہل بیت کو ہمارا شفیع قرار دے، ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے، ہم سب کا خاتمہ با ایمان فرمائے، حقیقی وارث قرآن امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ ربنا تقبل دعا، یا اللہ ربنا تقبل منا انکا